ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معزز سامعین، ابھی ہم نے 2 رکعت عید الفطر کی ادا کی. اب ہم عید الفطر کا خطبہ سماعت فرما رہے ہیں. جو محنت، جو کوشش رمضان میں ہماری طرف سے ہوئی، ہم اللہ رب العالمین سے سب سے پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس میں جو ہماری لغزشیں ہوں، جو ہماری خطائیں ہوں، اللہ رب العالمین تو ان کو درگزر فرما دیجیے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جیسا ہم نے رمضان میں خیال رکھا کہ پانی حلال ہونے کے باوجود غروب آفتاب سے پہلے ہم نے ایک گھونٹ بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا، تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جب ہم نے حلال چیز کو نہیں اتارا تو ہم اپنی 11 مہینے کی زندگی میں حرام سے اجتناب کریں گے، پرہیز کریں گے. تو اس کی ہمیں طاقت عطا فرما، تو اس کی ہمیں توفیق دے. کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اس کا اجر اور اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. رمضان کے جو روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفات پیدا ہو جائیں، گویا تمہیں جینے کا سلیقہ آ جائے کہ 11 مہینے اب تم کو کیسے رہنا ہے. صرف یہ نہیں کہ مسلمان 1 مہینے میں مسلمان ہوتا ہے اور 11 مہینے میں جیسے چاہے ویسی زندگی گزار لے، ایسا نہیں. جبکہ اسے اپنی پوری زندگی صرف رمضان کے متعلق اللہ کو حساب کتاب نہیں دینا ہے، پوری زندگی کے متعلق اس کو حساب کتاب دینا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو یہ دکھایا صرف 1 مہینے کے اندر کہ تیرے اندر وہ طاقت ہے، تیرے اندر وہ قوت ہے کہ تو میرے احکام کو بجا لا سکتا ہے، لیکن تیری جو نفس ہے وہ تیرے آڑے آتی ہے اور پھر تو بہانے بناتا ہے کہ ایسا کریں گے تو کیسا ہوگا، ایسا چلتا ہے کیا، تھوڑا بہت دیکھنا پڑتا ہے. تو ساری تعویلیں 11 مہینے میں کرتا ہے، لیکن 1 مہینے میں تعویل نہیں کرتا کہ ایک ہی گھونٹ تو ہے، پانی کا ایک ہی قطرہ تو ہے. اگر حلق سے ہم نے نیچے اتار بھی لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. آدمی کو خدشہ لگا رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو روزے اس کے اوپر فرض کیے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کا ایک بھی روزہ اس کا قبول نہ ہو. تو وہی ڈر، وہی خوف 11
महीने उसके अंदर बाकी रहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के लिए इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपनी जिंदगी में उस मकसद को याद रखना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद क्या था कि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिह, कि तमाम के तमाम अदयान बातिला पर इस दीन को गालिब कर दें। इसकी जद्दोजहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल जिंदगी पूरी लगा दी। 13 साल मक्का के और 10 साल मदीना के। कहीं पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझौता नहीं किया। उठते बैठते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद यही रहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे बनी इसराइल अगर ये मेरी उम्मत इख्तियार कर ले तो फिर ये राह रास्त से हम किनार नहीं हो सकती। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था कि अगर तुम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक अमल करोगे तो सीधे सीधे चलोगे, और अगर उसको तुमने छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगे। दो ही चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर गए हमारे दरमियान, और उसी पर हमारा अमल नहीं, उसी के मुताबिक हमारी जिंदगी नहीं, और फिर हम मुसलमान हैं। ये कैसे मुसलमान कि जबान से इकरार कुछ और अमल से कुछ और हम जाहिर कर रहे हैं कि हम मुसलमान नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया ला तत्तबिअन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम, कि तुम पहले लोगों के तरीके को इख्तियार कर लोगे, पहले लोगों के तरीके को इख्तियार कर लोगे। उनका हाल यह था कि अगर वो गोह के बिल में घुस गए तो तुम भी गोह के बिल में घुस जाओगे। इसका मतलब यह हुआ कि तुम नक्काल हो जाओगे, मगरिबी दुनिया के नक्काल हो जाओगे। जो तहजीब, जो कल्चर, जो सिस्टम वो दुनिया तुमको देगी, उस सिस्टम को, उस कल्चर को तुम अपना लोगे, और उस कल्चर को, उस सिस्टम को अपनाने में तुम बड़ा फख्र महसूस करोगे, बड़ा फख्र महसूस करोगे। आज हम देखते हैं कि जो निज़ाम ताऊत, निज़ाम जमहूरियत है, आज मुसलमान उसका दिलदादा है और उसको अपने गले से लगाए हुए हैं, और उसी के मुताबिक वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है। जैसा उसमें चल रहा है वैसा उसके मुताबिक वो कर रहा है। जो उसको हुक्म दिया जा रहा है बस वो वही कर रहा है, और उसके अलावा कुछ नहीं। क्या आदमी के अंदर ये ताकत नहीं कि वो नहीं कर सकता? शादी ब्याह के मौके चल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से परमिशन नहीं है कि 20 लोगों से ज्यादा हो, तो अब आदमी को याद आ रही है शरीयत कि हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा कि शरीयत के मुताबिक कम से कम किसी सबब से तो हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको ये दिखाना चाहता है कि देखो कि अगर तुम दुनिया से डरकर, अगर तुम अपनी मौत से डरकर इस तरह का ये अमाल कर रहे हो, तुमने आखिर किया ना ऐसा? तुमने यहां पर यह बहाना नहीं लगाया कि वो फलाने को नहीं पूछूंगा तो वो क्या बोलेगा, वो अमके को नहीं पूछूंगा तो वो क्या बोलेगा। थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, पड़ोस वालों का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, मोहल्ले वालों का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, करीबी रिश्तेदारों का। लेकिन अब ये सारे दलाइल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नहीं चलते, नहीं चलेंगे और नहीं चल सकते। सच है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा ना हो तो कली में है कारे बेबुनियाद, ऋषि के फाकों से टूटा ना बरहमन का तिलिस्म, ऐसा ना हो तो कली में है कारे बेबुनियाद। एक आदमी आपको बुलाता रहा हमेशा कि आओ पलट जाओ, एक नबी की एक उम्मत है, उसका एक मकसद है, उसका एक रास्ता है। अपनी जिंदगी तुम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक गुजारने वाले बन जाओ, तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी। तुम्हारी कब्र में तुमको अकेले जाकर के हिसाब किताब देना है, उसके अमाल तुम्हें दुनिया ही में तैयार करने हैं। लेकिन हमारी तैयारी दुनिया में ऐसी हुई कि हमने ख्याल रखा बाकायदा अपने रिश्तेदारों का, और ख्याल नहीं रखा तो शरीयत का। हमने 1000 मरतबा ये सोचा कि हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, लेकिन एक मरतबा ये नहीं सोचा कि वो रब जिसने हमको पैदा किया है, वो रब जिसने हमें ये साख्त दी है, सोचने समझने की सलाहियत दी है, वो रब क्या सोचेगा।
وہ رب ہمیں ہماری قبر میں کیا بدلہ دے گا اس کا کہ ہم دنیا کا لحاظ کر رہے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مختلف فرقوں میں مختلف مسلکوں میں بٹی ہوئی ہے. کیا اتنے ہی مسلک اور اتنے ہی فرقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے؟ کیا اتنے ہی مسلک اتنے ہی فرقے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں موجود تھے؟ ظاہر ہے کہ جواب ہوگا نہیں. یقیناً کوئی مسلک اور کوئی فرقہ ان کے زمانے میں موجود نہیں تھا. صرف اب جیسے جیسے حالات آگے بڑھتے گئے شیطان اپنی چال چلتا گیا اور مسلمان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑتا گیا تو اس کی پاداش میں اس کے ٹکڑے ہو گئے. ٹکڑے کیا ہوئے؟ اب نبی کی امت کا قیمہ بن گیا ہے. اب بھی وہ ایک ہونے کے لیے تیار نہیں. اب بھی ان حالات کو دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کے اور مجبوری میں اپنی زندگی اپنے گھروں کے اندر ہم یہ چند لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ خطبہ عید الفطر سماعت فرما رہے ہیں. نہیں تو یہ خطبہ عیدگاہ میں ہوا کرتا تھا. لیکن آج ہم یہاں پر بیٹھے موسم کھلے ہونے کے باوجود کیا ہے یہ وبا؟ کون سی وبا ہے یہ؟ کیا آپ بھی اللہ رب العالمین کی طرف نہیں پلٹو گے؟ اللہ رب العالمین تم کو یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو تو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے تم کو بول دیا کہ تم اس طرح سے رہو تو تمہیں اس طرح سے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اگر تمہیں حکم دے دیا کہ تم اتنے مسلکوں میں اور اتنے فرقوں میں مت بٹ جاؤ تو تمہیں اتنے مسلکوں میں اور اتنے فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے، لیکن تم بٹ گئے. لوگ کہتے گئے. علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے اس کی ایک ہیڈنگ باندھی ہے کہ لا فرق ولا احزاب فی الاسلام انما جماعت و خلیفۃ، کہ صرف ایک جماعت اور اس کا ایک خلیفہ. آج اگر اس خلافت والی بات کو لے کر کوئی اٹھتا ہے، آج اگر اس مقصد کو لے کر کوئی اٹھتا ہے تو دنیا اسے آتنکواد کے نام سے یاد کرتی ہے. اللہ رب العالمین نے پہلی فتح مسلمانوں کو جنگ بدر میں دی، وہ بھی رمضان المبارک میں. مکہ فتح کیا، وہ بھی رمضان المبارک میں. اللہ رب العالمین نے اس کتاب پاک کو نازل کیا، وہ بھی رمضان المبارک میں. اور کرنٹ میں اللہ رب العالمین نے مجاہدین کو فتح نصیب فرمائی، وہ بھی رمضان المبارک میں. اللہ رب العالمین آج بھی اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے. شرط یہ کہ تم ویسے بن تو جاؤ. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد میں آج بھی مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد میں پھر اس کی زندگی رمضان کے بعد وہی ہوگی جو اس کی زندگی رمضان سے پہلے تھی، وہی زندگی ہوگی. تو پھر کیا مطلب رہا تمہارا روزہ رکھنے کا؟ کیا مطلب رہا تمہارا اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا؟ رمضان جس مقصد کے تحت آیا تھا وہ مقصد نازل نہ ہو سکا، وہ مقصد کو تم حاصل نہ کر سکے. رمضان جس مقصد کے لیے آیا تھا تم نے اس سے وہ مقصد نہ لے سکا. اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں جو کتاب پاک کو نازل فرمایا تھا اس کتاب پاک سے تم نے عبرت حاصل نہیں کی. عبرت اگر تم حاصل کر لیتے تو آج تمہارا حال یہ نہیں ہوتا. آج بھی اگر تم اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کر لو، توبۃ النصوح کر لو اور پلٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور یہ عہد کر لو کہ ہم آج سے ایک ہیں، کوئی خبیث ہمیں الگ الگ ٹکڑوں میں الگ الگ مسلکوں میں نہیں بانٹ سکتا. ہمارا کعبہ ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارا رسول ایک،
ہمارا اللہ ایک، سب کچھ ایک، تو پھر ہم اتنے مسلکوں میں اور اتنے فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ ہمیں غور کرنا پڑے گا، ہمیں فکر کرنی پڑے گی اس بات کی۔ اگر ہم نے فکر نہیں کی تو یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین کوئی دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا اور وہ اپنے دین کا کام اس سے لے لے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارا محتاج نہیں۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو میدان بدر میں کفار و مشرکین کے لشکر جرار کو وہیں پر الٹ دیتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سامنے لایا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ رب العالمین آزما لے کہ تم میں کون کھڑا اترنے والا ہے، کون ایسا ہے جو سیدھے راستے پر قائم ہو، کون ایسا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو، کون ایسا ہے جو اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو اللہ رب العالمین کے راستے میں۔ لیکن تم راضی نہیں۔ اگر تم راضی نہیں تو یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین، یہ تو چھوٹی وبا ہے، کورونا وائرس چھوٹی وبا ہے کہ 6 مہینے کے اندر، 6 مہینے میں بھی، اتنی لمبی مدت کے بعد بھی بڑے سے بڑے سائنسداں اس کی ویکسین تیار نہیں کر سکے۔ اللہ رب العالمین کا عذاب ایسا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین اپنا عذاب جیسا چاہتا ہے نازل فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب دنیا والے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے لگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسی صورت میں اہل دنیا پر اپنا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو بھی علامہ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ اب دیکھو آپ کہ دنیا میں کون سی ایسی برائی ہے جو عام نہیں، کون سی ایسی برائی ہے جو عام نہیں، جو پہلے کے نبیوں کی امتوں میں ایک برائی پائی جاتی تھی، اجتماعی طور پر وہ ساری کی ساری برائیاں آج اس زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے اندر ابھی غیروں سے تو کوئی بات ہی نہیں، غیروں سے تو کوئی خطاب ہی نہیں۔ خطاب ان لوگوں سے ہے جن لوگوں نے اللہ کو مانا، خطاب ان لوگوں سے ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا ہے۔ اتنا ماننے کے بعد بھی وہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چل سکے، اتنا ماننے کے بعد میں بھی وہ اپنی زندگی کو سدھار نہ سکے، اپنی خواہشات پر قابو نہ پا سکے، وہ خواہشات کے غلام بن گئے۔ ان کی خواہشات ان کو جس طرف لے جاتی گئی بس وہ جاتے چلے گئے بس۔ ایسے میں اللہ رب العالمین اپنا عذاب نہیں نازل کرے گا تو کیا کرے گا؟ اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے اور اس میں ہم نے خیال رکھا ہے برابر اس بات کا کہ اللہ رب العالمین نے جو حلال کیا ہے اس کو بھی ہم نے رمضان المبارک میں اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا، تو یہ آگے کے جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینے میں اپنی حلق سے نیچے حرام کو کیسے اتار سکتے ہیں؟ یہ ٹھیک اسی طرح کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی تو سیدھے راستے کی طرف فرما۔ لیکن جیسے ہی ہم یہ پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے، غلط راستے کو، دوسرے راستے کو، شیطان کے راستے کو ہم نے اپنا لیا، نظام جمہوریت کو ہم نے اپنا لیا اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے لگے۔ یہ تو صرف ایک موٹی مثال ہے، آدمی خود اپنے اعمال کا تجزیہ کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو خود کر رہا ہے جس کے بارے میں دوسروں کو علم تک نہیں۔ آدمی خود کیے جا رہا ہے، آدمی اپنے اعمال پر خود اللہ رب العالمین کو گواہ بنائے، اللہ رب العالمین کو اپنے اعمال پر گواہ بنائے اور سچی توبہ کر لے تو رمضان کا جو فائدہ ہے اسے مل جائے گا۔ اس جگہ سے ہمیشہ اس بات کی طرف آپ کو ابھارا جاتا ہے کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اگر آپ عمل کرو گے تو یہی چیز آپ کی آخرت میں، آپ کی قبر میں آپ کے کام آنے والی ہے، کوئی دوسری چیز آپ کے کام آنے والی نہیں۔ یہ تو ابھی آپ خطبہ عید الفطر سماعت فرما رہے ہیں، اس میں اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں
یہ باتیں دوسری جگہوں سے نہیں آتی تو آپ جمعہ مسجد تشریف لائیں یا پھر ہمارے پیج کو فالو کریں. بہت سے ہمارے بھائی ہیں باہر کے جنہوں نے فالو کیا ہے اور سن رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں. فالو کریں, پیج کو فالو کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل پیورسٹ اسلام اس کو سبسکرائب کریں اور جو بھی چیز رہتی ہے اس کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب دیا جائے گا. یہ عید الفطر کے مختصر سے خطبے میں ہم کیا باتیں آپ کے سامنے رکھیں. صرف ایک ہی گزارش کر سکتے ہیں کہ دیکھو جیسا تقوی اللہ رب العالمین نے اختیار کرنے کے لیے کہا ہے تم ویسا تقوی اختیار کر لو. یعنی پوری طرح سے آپ اللہ کے ہو جاؤ, پوری طرح سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے لگو, آپ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے لگو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا قول کچھ اور ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا عمل کچھ اور ہو, قول کچھ اور عمل کچھ اور. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ رب العالمین کو بڑی ناگوار گزرتی ہے یہ بات, بڑی ناگوار گزرتی ہے یہ بات. اور یہ جان لیجئے کہ صرف اگر آپ سن کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سدھر جائیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو نجات دے دے گا, تو یہ جان لیجئے کہ صرف سننے کے بعد میں اللہ رب العالمین نے ابو جہل کو نجات نہیں دی, ابو لہب کو نجات نہیں دی, عبداللہ ابن ابی کو نجات نہیں دی. نجات دی تو صرف ان لوگوں کو جنہوں نے عمل کیا, جنہوں نے عمل کے ذریعے سے ثابت کیا کہ ہم قرآن پر, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے. تو عمل ہی ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آدمی کوئی جنتی یا جہنمی پیدا نہیں ہوا ہے, اس کے اعمال یہ طے کرتے ہیں, اس کے اعمال کے ذریعے سے یہ طے ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. یہی چیز اگر آپ دیکھو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی بار بار اس بات کی تلقین کی ہے کہ عمل کرو عمل کرو عمل کرو. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اس وقت تمہارے درمیان میں موجود ہوں, اگر تم 90% عمل کرو 10% چھوڑ دو. کتنا ہوتا ہے 10%؟ 10% کتنا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہاری پکڑ کر لے گا. تم 10% بھی نہیں چھوڑ سکتا, میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں. لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام پر عمل کرنا دشوار ہو جائے گا. ایسے وقت میں اگر کوئی صرف 10% بھی عمل کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو نجات دے دے گا. اور وہ 10% عمل میں کیا ہے کہ نظام طاغوت کا انکار, نظام ابو جہلی اور ابو لہبی کا انکار. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھ لیا, آپ نے روزہ رکھ لیا اور آپ نے صدقات اور خیرات کر دیا, آپ کی نجات ہو جائے گی. نہیں, آپ کی نجات ممکن نہیں جب تک کہ آپ نظام طاغوت کا انکار نہ کر دیں. اگر آپ نے نظام طاغوت کا انکار کر دیا تو یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین آپ کی دوسری جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ رب العالمین اس کو معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے طاغوت کا انکار نہیں کیا تو آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے, مومن ہو ہی نہیں سکتے. آپ کا ایمان اس وقت کمپلیٹ ہوگا جب آپ نظام طاغوت کا انکار کریں. اور نظام طاغوت آج کے اس دور میں ہمارے سامنے نظام جمہوریت کی شکل میں موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ یہ نظام طاغوت ہے کیا, اور اس نظام میں جو بیان کیا, اس نظام میں ساری کی ساری خرابیاں موجود ہیں, ساری کی ساری خرابیاں موجود ہیں. اس نظام میں اللہ کے سارے حرام کردہ چیزیں حلال ہیں اور اللہ رب العالمین کی ساری حلال کردہ چیزیں حرام ہیں اور حرام کردہ چیزیں حلال ہیں. اللہ رب العالمین سودی کاروبار کے بارے میں بیان فرماتا ہے کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ جو کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن اس کی بنیاد ہی نظام طاغوت کی بنیاد ہی اس پر ہے. کس پر؟ یہ سودی کاروبار پر.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو عہدے کا طالب ہوگا ہم اس کو عہدہ نہیں دیں گے، لیکن اس میں سب سے پہلے آپ نامانکن پتر بھرو اور اس کے بعد ہی آپ ایم ایل اے، ایم پی، سی ایم اور پی ایم بن سکتے ہیں۔ تو سمجھے گا کون؟ قرآن یہ سمجھے گا کون؟ آپ قرآن کو سمجھنا چھوڑ کر دوسری چیزوں کو سمجھنے میں لگ گئے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ آدمی میں خطبہ عید الفطر میں پھر ذکر کر رہا ہوں 2 مرتبہ اس بات کو کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دعویٰ تو کر رہا ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اس کا عمل نہیں ہو رہا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اس نے پسے پشت ڈال دیا۔ پسے پشت ڈالنے کا مطلب کیا؟ کہ اس کو سمجھنے کی اس کو توفیق نہیں مل رہی ہے، اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، وہ ڈراموں میں اور سیریلوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ پھر میں ذکر کروں گا کہ چاہے وہ عمر سیریز ہو یا ارطغرل کا ڈرامہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو روک رہی ہے کتاب اللہ سے، آپ کو روک رہی ہے سنت رسول اللہ سے۔ آپ بول رہے ہو کہ اس سے آپ کو دین سیکھنے کے لیے مل رہا ہے، تو یہ بتاؤ آپ کہ یہ پریشانی آپ کو لائق کیسے ہو گئی کہ آپ سوال کر رہے ہو کہ مولانا صاحب ذرا یہ بتائیے کہ عید الفطر کی نماز کیسے ادا کرنی ہے؟ گھر میں ہم نماز ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کیوں تمہیں ارطغرل کے ڈرامے میں یہ بات نہیں پتا چلی کیا؟ تمہیں عمر سیریز میں یہ بات پتا نہیں چلی؟ تمہیں یہ بات پتا چلے گی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر اگر تم رجوع کر لیے ہوتے تو آج گھر کا بچہ عالم ہوتا، اور گھر میں اگر نماز پڑھائی جا رہی ہوتی تو گھر کا فرد نماز پڑھاتا اور اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ آدمی تلاش کر رہا ہے کہ عالم کہاں ہے؟ تم نے کیا کیا؟ اپنی اولاد کو کیا بنایا؟ نظام طاغوت کے سلیبس کو، نظام جمہوریت کے سلیبس کو، اس کے پراسپیکٹس کو تم نے نمونہ بنایا اور اپنے بچوں کو اسی میں لگا دیا، لیکن تم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف گامزن نہیں کرایا، دینی تعلیم نہیں دلوائی۔ ابتدا سے ہی اس کے خمیر میں آپ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو نہیں ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر وہ حدیث ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَيُقْرَأُ بِالْقَوْمِ الْمُسَنَّاتِ کہ لوگوں میں مسنات عام ہو جائے گی، پڑھائی لکھائی عام ہو جائے گی۔ قیلا مل مسنات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسنات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سوا تکتب کتاب اللہ عز و جل کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کے علاوہ جو کچھ بھی لکھا جائے سب کے سب مسنات ہیں۔ لوگوں میں اس طرح سے عام ہو جائے گا کہ لوگ اس کی طرف توجہ دیں گے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی طرف ان کی توجہ کم ہو جائے گی۔ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر صرف غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے آیا کہ وہ تورات کا نسخہ لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی تو منزل من اللہ تھی۔ اس وقت کافی کچھ صحیح کنڈیشن میں وہ موجود تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا کہ عمر ذرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھو، کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کیا کتاب اللہ کے آ جانے کے بعد بھی، کیا اس کے بعد بھی ایک مسلمان کتاب اللہ کو اپنا لائے عمل نہیں بنائے گا؟ سنت رسول اللہ کو اپنا لائے عمل نہیں بنائے گا؟ اپنے بچے کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیم نہیں دے گا؟ آپ نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو ایک طرف ڈال دیا اور نظام طاغوت کے سلیبس کو اپنے بچوں کے خمیر میں ڈال دیا۔ اب بچوں کو پوری طرح سے معلوم ہے کہ نظام طاغوت، بچے سے پوچھو گے تو جو کچھ وہ سلیبس پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں وہ سب، لیکن کتاب اللہ کے بارے میں پوچھو گے تو کچھ بتا نہیں سکے گا کہ بیچارے علماء کرام کو اور وہ بیچارے ایسے علماء کہ جو کسی نہ کسی کے دباؤ میں اور وہ حق آپ کے سامنے واضح نہیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ غیر الدجال اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلون کہ دجال سے زیادہ خطرناک میری امت کے لیے ائمہ مضل ہیں، یہ گمراہ کرنے والے حکمراں، یہ گمراہ کرنے والے امام
آپ منبر رسول سے آپ کو پیور دین نہیں دیا جا رہا ہے، تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں۔ جو اگر مگر کرے کتاب اللہ کے معاملے میں، جو اگر مگر کرے تو یہ جان لیجئے کہ وہ شیطان کا سپورٹ کر رہا ہے، وہ نظام طاغوت کا سپورٹ کر رہا ہے۔ اپنی زبان سے گھر سے وہ اقرار کر لے کہ یہ نظام طاغوت تو ہے، لیکن کیوں لائے صاحب آپ نے؟ لیکن کیوں لائے آپ نے کہ یہ ابو جہل غلط تو ہے، لیکن یہ ابو لہب غلط تو ہے، لیکن بہرحال ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا۔ تھوڑا سمجھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تھوڑا خیال رکھنا چاہیے، بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کا دین ان کو یہی سکھاتا ہے۔ ایسی تعویلیں پیش کرو گے، ایسی تعویلیں پیش کرو گے کہ جو آپ کے ہت کا خیال رکھے، جبکہ امام شاطبی اپنی کتاب الموافقات کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ مصلحت کے تقاضوں میں، مصلحت کس وقت رکھی جائے گی، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ حفظ دین مقدم ہوگا، حفظ جان مقدم نہیں ہوگی۔ آج ہندوستان میں مسلمان نے حفظ جان کو مقدم رکھا ہے، حفظ دین کو مقدم نہیں رکھا۔ تمام کے تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ علماء کیا جواب دیں گے اس بات کا؟ خوب تو پیش کرتے رہتے ہیں، اعون البلیتین اخف الضررین، اخف الضررین۔ یہ بتائیے آپ کہ آپ کو اگر دنیا میں نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کی جان اگر دنیا میں جا رہی ہے، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے یا آخرت میں آپ کو عذاب کا شکار ہونا پڑے گا؟ اگر آخرت میں آپ کو جہنم کے عذاب میں جلنا پڑے گا تو وہ بڑا نقصان ہے۔ کون سا بڑا نقصان ہے آپ کے لیے؟ دنیا میں جان جاتی ہے تو جائے۔ اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین اس زندگی کو واپس لے ہی لے گا۔ اس زندگی کو اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے وہ صرف اسی لیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری لغزشوں کو تو معاف فرما دے، اللہ رب العالمین تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت جو ہم نے کی ہے تجھ کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین تو ان کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین یہ جو وبا عام ہے دنیا میں، یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس وبا کو تو اٹھا لے، تاکہ دنیا جو بری طریقے سے پریشان ہے وہ دنیا میں چین اور سکون پھر سے قائم ہو جائے۔ یہ دنیا ماننے کو تیار نہیں ہے کہ تیرے نظام میں ہی لوگوں کے لیے چین اور سکون ہے۔ اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم اور کھل کر حق بات رکھ سکیں، تاکہ لوگوں تک حق بات پہنچ سکے اور تیرا یہ نظام پوری دنیا میں قائم ہو سکے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل صالح کرنے والے بن جائیں۔ جیسے ہماری زندگی رمضان میں گزری کہ ہم نے پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا، اللہ رب العالمین ہم اپنی زندگی میں آگے کے 11 مہینے کی زندگی میں عمل ایسا کریں کہ حرام کام بالکل نہ کریں، جن چیزوں سے تو نے منع کیا ہے ان سے رک جائیں۔ اپنے عمل پر اللہ رب العالمین ہم تجھ کو گواہ بنا کر کریں۔ اللہ رب العالمین اگر ایسا کوئی غلط کام ہم سے ہونے لگے تو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ فوراً ہمیں کوئی ایسا جھٹکا محسوس ہو جائے کہ ہم اس غلط کام کو کرنے سے رک جائیں۔ میرے بھائیوں، صرف عمل سے ہی کام بنے گا، باقی دوسری چیزوں سے نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو نے ہمارے دلوں کو ہدایت سے منور کر دیا ہے، تو ان میں ٹیڑھ پیدا نہ کر دیجیے۔ لا تزغ قلوبنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے۔ ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے، اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے۔ ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی۔ اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں۔
یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے۔ ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ